السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ محترم سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں مکمل سورہ یونس کی تلاوت کی گئی ہے اور کچھ حصہ سورہ ہود سے بھی تلاوت کی گئی ہے۔ آج تفسیر کے لیے میں نے سورہ یونس سے چند آیتیں منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم سے لگاؤ کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن کریم کو سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ یونس یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ قرآن کریم کی کل صورتوں کی تعداد 114 ہے، جس میں سے 86 صورتیں مکی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں، اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ کل ملا کر کے 114 صورتیں ہیں۔ سورہ یونس بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کو اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن میں صرف 3 چیزیں ہیں۔ مفسرین کرام نے قرآن کریم کی جو تقسیم کی ہے وہ 3 چیزوں پر کی ہے، کہ ایک حصہ تو قرآن کریم کے اندر توحید کا بیان کیا گیا ہے، دوسرا حصہ قرآن کریم کے اندر احکام و نواہی کے ہیں، کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، کسی چیز سے روکا گیا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے قرآن کریم کا، وہ تیسرا حصہ قصص کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حادثات، جو واقعات رونما ہوئی، اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، مختلف انبیاء کرام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ اٹھنی دی تھی۔ ایسے مختلف چیزیں قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ یونس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر یا برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، اس سورت کا نام۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے تمام کے تمام رسول بشر تھے، تمام کے تمام رسول بشر تھے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے دور، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں گزریں، وہ سب کے سب توحید پر قائم تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر شرک رونما ہوا اور وہیں سے شرک کی ابتدا ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کی قوم والوں نے ان تمام نبیوں کو صرف اس لیے ماننے سے انکار کیا
کہ اگر اللہ رب العالمین کو بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتہ کو نہیں بھیج دیتا، انسان کو نبی کیوں بناتا؟ اس وقت تک کے لوگ ان کی بشریت کا انکار یا ان کی رسالت کا انکار صرف ان کے بشر ہونے کی وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ انسان ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام قوم کے لوگوں نے یہی کیا کہ اگر اللہ رب العالمین کو بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، کسی جن کو بھیج دیتا۔ اور آج کے بھی ایک تو یہ پہلو ہے کہ انبیاء کرام کی قوم والوں نے ان کے بشر ہونے کی وجہ سے صرف ان کی رسالت کا انکار کیا، اور ایک آج کے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مان ہی نہیں رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ وہاں صرف اس لیے رسالت نہیں مان رہے تھے مکہ والے کہ آپ بشر ہیں، اس بنا پر ہم آپ کی رسالت نہیں مانیں گے، اور آج کا مسلمان یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ دونوں کے انکار کی صورت ایک ہی ہے، وہ رسالت کا انکار کر رہے تھے بشر ہونے کی وجہ سے، اور آج نبی کو رسول مان رہے ہیں لیکن نبی کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر پہلا حکم یہی دیا ہے، اکان للناس عجبا، لوگوں کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسانوں میں سے رسول بنا دیا ہے تو لوگوں کو تعجب کس بات پر ہے؟ اگر کوئی نبی، کوئی رسول، اگر کوئی فرشتہ یا کسی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا دیتا تو یہ نہ اس کو دیکھ سکتے تھے، نہ اس کے ساتھ چل سکتے تھے، نہ اس کے ساتھ اڑ سکتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھا پی سکتے تھے۔ تب بھی یہی ہوتا کہ اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو انسانوں میں سے بناتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ احسان کیا، کہا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بنایا۔ اس رسول کی خاصیت یہ ہے کہ وہ رسول کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے خاندان والے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے پاس بیویاں تھیں، ان کے پاس بچے تھے، وہ رات کو عبادت بھی کرتے تھے، بیویوں کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ قرآن تبتل سے منع کرتا ہے کہ آپ بابا بن جائیں، آپ شادی بیاہ نہ کریں، آپ جا کر کے کہیں کٹیا بنا لیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، ایسی عبادت سے اسلام منع کرتا ہے۔ بشر ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے جو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں گے، انہوں نے شادی ہی نہیں کی، ان کے ماننے والے شادی ہی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبوت سے لے کر کے وفات تک ایک ایک عمل کو نوٹ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو اتنا ہنستے تھے، آپ کے دانت اتنے صرف ظاہر ہوتے تھے، آپ سجدہ کرتے تو آپ کا بغل صرف اتنا دکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے یا آپ کی خوبصورتی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تمام عمل نوٹ کر دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو میانہ روی چال اختیار کرتے، یہ نہیں کہ تکبر یا اکڑ کی وجہ سے انسان سینہ اوپر کیے ہوئے ہے، چہرہ اوپر کیے ہوئے، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو صحابہ کرام نے نوٹ کر دیا، یہاں تک کہ یہ بھی نوٹ کر دیا کہ آپ جب اپنے سے بڑی عمر کی بیوی کے ساتھ رہیں تب کیسے رہیں، اور اپنے سے چھوٹی عمر کی بیوی کے ساتھ رہیں تب کیسے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج ہمارے آپسی تعلقات بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں، بڑے خراب ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے زیادہ تو اس کی بیوی ہی سے نہیں پٹتی ہے، نہیں جمتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ
دوڑ لگا رہے ہیں، رات کا عالم ہے، دوڑ لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال ہے یا 52 سال ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابھی 13 یا 14 سال کی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئیں۔ کچھ سالوں کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ میں پھر دوڑ ہوا۔ تب تک حضرت عائشہ موٹی ہو چکی تھیں، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آگے نکلنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے جو کبھی میں ہارا تھا۔ بیوی کے ساتھ رہنے کے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اسی لیے سورہ یونس کا پہلا حکم ہے کہ تعجب کس بات پر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بشریت سے کے تقاضے سے نوازا ہے کہ انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، پتہ یہ چلا کہ رسول بشر تھے۔ دوسری چیز، تیسری آیت سے لے کر کے 11 نمبر آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا اظہار کیا ہے، بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو سورج کو دن میں روشن کرتا ہے اور چاند کو رات میں روشن کرتا ہے، اور دونوں کے لیے کہا قدرناہ منازل، قرآن نے کہا قدرناہ منازل، دونوں کے ایک حدود مقرر ہیں، راستے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ چاند اپنے راستے پر چلتا ہے اور سورج اپنے راستے پر چلتا ہے، دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتی ہے۔ دن آتا ہے، دن کے بعد فوراً رات آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ رب العالمین نے دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور رات کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ تیسری چیز سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ خوشی اور غم میں انسان کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو انسان اللہ کے حضور پہنچ کر کے گڑ گڑانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، توبہ و استغفار کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، جیسے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، فوراً انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اپنی پرانی فطرت پر آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی غم کا موقع ہے تب تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے انسان اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ ایک تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا بھی بیان کیا ہے کہ ان کا رویہ مشکل وقت میں کیسا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ بن ابو جہل کے بھائی لگتے تھے، چچیرے۔ پتہ چلا کہ محمد بن عبداللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی نئی ایک دعوت دے رہے ہیں۔ اکرمہ بن ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حبشہ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ حبشہ جو حدیثوں میں آتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے وہ وہی ملک ہے جس کا اس وقت ایتھوپیا نام ہے۔ مکہ سے 2 یا 2.5 گھنٹہ سمندر کی دوری ہے اور 1 گھنٹہ ہوائی جہاز کی دوری ہے۔ ایتھوپیا حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ دور جانے کے بعد اچانک بڑا تیز لہر آ گیا سمندر میں، کشتی ہچکولے لینے لگی۔ کشتی کا جو ملاح تھا اس نے کہا، ناؤ چلانے والا تھا، اس نے کہا کہ اب سب لوگ تمام جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر کے
ایک اللہ کو پکارو۔ اب صرف اس مشکل سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ استغفر اللہ، اللہ میں تو اسی ڈر سے جھوٹے معبودوں کو پوجنے کے لیے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کے بھاگا جا رہا تھا، اگر اللہ نے مجھے بچا لیا۔ غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اس بات پر قائم رہے۔ اس سورہ یونس کے اندر ایک فرعون کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، ابھی اخیر میں انشاءاللہ العظیم بتائیں گے۔ یہاں مکہ والوں کی غیرت ایسی تھی اکرمہ بن ابو جہل کی کہ اس وقت نہیں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لاتا ہوں یا کلمہ پڑھتا ہوں، کہا نہیں، میں بھاگا ہوں۔ غیرت میری یہ ہے کہ اگر میں بچ گیا تو محمد کے رب پر ایمان لے آؤں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لوں گا۔ تو کہا مشرکین کا یہ رویہ ہے کہ جب کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے تب اس وقت رب یاد آ جاتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہمارا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر خوشی کا موقع ہے تو ہم رب کو چھوڑ کر، جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر بیٹا ملا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں بابا کا دیا ہوا ہے، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے لے لیا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ نہیں، بیٹا رب ہی دیتا ہے اور بیٹا رب ہی لیتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور کسی کی ذات ایسی نہیں۔ ایک تیسری چیز دنیاوی زندگی کی مثال سورہ یونس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، اس بارش سے سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیت ہو جاتے ہیں، باغ برسات کے موسم میں جولائی اور اگست میں دیکھیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پھر اچانک ہمارا عذاب پہنچ جاتا ہے، ان تمام ہریالی اور لہلہاتے ہوئے فصلوں کو ہم منٹوں میں ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ انسان اس سے عبرت نہیں پکڑتا ہے۔ ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ سیدھا 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے اور اس میں بیچ میں کہیں بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری پلاننگ میں کہیں بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان آرزوئیں تو 100 برس کی رکھتا ہے، پلاننگ 100 برس کی کرتا ہے، گھر اس ناحیے سے بناتا ہے کہ اس میں ابھی 100 سال ہم رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ گھر میں داخل ہونا ہے یا نہیں، گھر میں سونا ہے یا نہیں، گھر میں پہنچ کر کے جھپکی لینی ہے کہ نہیں، اونگ ہانی ہے کہ نہیں۔ انسان دنیاوی زندگی کے اس مثال سے اپنی آخرت کی زندگی کو سمجھے کہ موت، دنیا کی تمام آرزوئیں ہم بڑھائے ہوئے ہیں کہ ابھی موٹر سائیکل ہے، اس کے بعد گاڑی لینی ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، مختلف آرزوئیں، لیکن انسان اس میں موت کو بھول جاتا ہے اور بیچ میں موت آ کر کے تمام آرزوؤں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ قرآن نے دنیاوی زندگی کی مثال یہی بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ایک جادوگر ہے، ایک جادوگر ہے۔ قرآن کریم نے 3 چیلنج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ جادوگر ہیں تو اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ، تب بھی عاجز رہے۔ اور آج بھی عرب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے ہیں۔ اجمی یعنی گونگا، نہ جاننے والا، نہ بولنے والا۔ تو کہا اس جیسی کوئی قرآن لے آؤ، تمام کے تمام لوگ عاجز رہے۔ قرآن نے کہا ٹھیک ہے، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو 30 پارے کا تو 10 صورتیں ہی ایسی لے آؤ قرآن کے جیسی، تب بھی لوگ عاجز رہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل فأتوا بسورۃ واحدہ، ایک سورت لے آؤ۔ اگر کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے یا یہ جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس جیسی صرف ایک سورت لے آؤ، تب بھی لوگ عاجز رہے۔ قرآن کریم نے یہ چیلنج کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا حکم بیان کیا ہے۔ مکہ کے لوگ، جیسا کہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنے رب سے کہ عذاب بھیج دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ بتلا دیجئے کہ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ نبی عذاب لے آئے. نبی تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نبی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ان کو صرف اسی چیز کا علم ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین ان کی طرف وحی کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو کہا نبی کو جب اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تب نبی تم پر عذاب کیسے لا سکتا ہے؟ ایک 8ویں چیز قرآن میں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، جو قرآن ہے یہ علاقہ یا یہاں کے لوگ ممکن ہے گھروں پر پڑھتے ہوں لیکن مسجدوں میں قرآن کی تلاوت نہیں دیکھی گئی ہے. 13 رمضان گزر چکے ہیں، آج 14ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے. قرآن کی تلاوت نہیں دیکھی گئی ہے مسجدوں میں، یہ معاملہ بہت کم ہے. اللہ رب العالمین اس معاملے میں ہمیں حساس بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں یہ امنگ پیدا کرے کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. قرآن کریم جو ہے جس کو ہم اٹھاتے وقت چومتے ہیں، رکھتے وقت چومتے ہیں، قسمیں کھانے کے لیے قرآن لے کر کے آتے ہیں، قرآن اس کے لیے نہیں ہے، قرآن ان سب کاموں کے لیے نہیں ہے. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن واعظ و نصیحت کے لیے ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ وربک وشفاء لما فی الصدور. اور کہا کہ قرآن دلوں کی بیماری، جن دلوں کے اندر بیماری ہے، وسوسہ ہے، شیطان کا ڈر ہے، خوف ہے، آسیب کی شکایت ہے، قرآن ان دلوں سے بیماری کو دور کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ینفر منہ الشیطان، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں داخل ہوتا ہے. یہ قرآن آیا ہے واعظ و نصیحت کے لیے اور بیمار دلوں کی شفا کے لیے. قرآن کریم اس کام کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک آخری قصہ بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بحر قلزم سے نکال دیا اور فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو دیا. جس وقت فرعون ڈوبنے لگا، جو میں نے غیرت کی ابھی بات کہی تھی کہ فرعون کے قصے میں ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل کہہ رہے ہیں کہ جب میں اگر بچ جاؤں گا تب ایمان لاؤں گا. اور فرعون جب ڈوبنے لگا بحر قلزم کے اندر، فرعون جب ڈوبنے لگا تو قرآن کریم نے 2 یا 3 جگہوں پر اس کا ایک قصہ بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. حضرت جبریل کے ذریعہ حکم دی گئی کہ الآن قد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو تیرا معاملہ یہ تھا کہ تو بہت بڑا نافرمان تھا. آخری وقت کا اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے جو استدلال کیا ہے کہ توبہ کی قبولیت میں جو یہ معنی ہے کہ توبہ غرغرے کے وقت قبول نہیں ہے. انسان صبح غلطی کرے تو شام تک توبہ کر لے اور شام کو غلطی کرے تو صبح تک توبہ کر لے. اگر انسان غرغرے کے انتظار میں ہے کہ جس وقت روح نکلنے لگے گی، سانس آ کر کے گلے میں پھنس جائے گی، اس وقت میں توبہ کروں گا، اس وقت اللہ رب العالمین توبہ نہیں قبول کرے گا. یہ فرعون کا قصہ بتلا رہا ہے کہ فرعون کو کہا گیا الآن قد عصیت من قبل، اس سے پہلے تیرا معاملہ یہ تھا کہ تو بہت بڑا نافرمان تھا. اور صرف یہی نہیں، قرآن نے جو سب سے اہم پوائنٹ ذکر کیا ہے سورہ یونس میں فرعون کے تعلق سے، کہا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. کہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے، کہا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہ آج کے دن
ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، چھوڑ دیں گے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت ہو جا۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا، انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ فرعون بھی تکبر کر رہا تھا، فرعون کا وزیر قارون وہ بھی تکبر کر رہا تھا۔ قرآن نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ وما اوتیت من العلم، کہ یہ جو مجھے دولت ملی ہے، جو مجھے عہدہ اور منصب ملا ہے، یہ میرے قابلیت کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دولت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، چھیننے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور آج فرعون کی لاش کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش مصر کے میوزیم خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے، ایک ہے مورس دیسائی، بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب انہیں بلایا گیا، فرعون کی جو نمی ہے لاش کے اوپر جو چڑھایا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ خرابی آنے لگی تھی۔ مورس دیسائی کو بلایا گیا، جب وہ آئے تو اس کے ناک کے اوپر یا سر کے پاس کچھ ذرات ملے۔ انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی جو مذہبی کتاب قرآن ہے، اس قرآن کریم کے اندر اس شخص کا قصہ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے ترکی آئے یا مصر گئے اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے کہا کہ قرآن میں کون سا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ ان کو قرآن کریم کی سورہ یونس کی یہی آیت کریمہ کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ایک نشانی اور ایک عبرت کے طور پر رکھ دیں گے، تاکہ آنے والے لوگ جتنے متکبر شخص ہوں وہ تجھے دیکھ کر کے تجھ سے عبرت حاصل کریں۔ مورس دیسائی نے جب یہ دیکھا کہ قرآن کریم کا یہ بیان ہے اور فرعون کی لاش قبل مسیح 4000 سال بتلایا جاتا ہے، کچھ نہیں تقریباً 6000 سال ہو گئے، اور آج بھی وہ مصر کے میوزیم خانے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے فرعون کا۔ اور ایک آخری بات قوم یونس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قوم یونس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا تھا۔ عذاب بادل کی شکل میں ایک دم ان کے اوپر آ گیا تھا، اور قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصہ ہو کر کے چلے آئے تھے، چونکہ قوم بات نہیں مان رہی تھی۔ اور جب قوم والوں نے دیکھا کہ عذاب بادل کی شکل میں ہمارے اوپر آ گیا ہے، تو قوم توبہ و استغفار کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو قوم یونس سے ہٹا دیا۔ اس لیے جو خلاصہ ہے یا کہنے کا جو مقصد ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اپنے غلطیوں کی اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور استغفار کریں۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔